بدلے بدلے سے سرکار نظر آتے ہیں. یہ اشارہ کسی اور طرف نہیں بلکہ ہمارے محبوب وزیر اعظم جناب عمران خان کی طرف ہے، جو کچھ دنوں سے اپنے سیاسی مخالفین کا نام لینے سے گریز کر رہے ہیں. یعنی جو خاصا کہتے تھے نا فلاں نواز شریف شہباز شریف، اب خاص صاحب اشارہ کنائیوں میں باتیں کر رہے ہیں. تو لگتا یوں ہے کہ خاص صاحب نے کچھ نہ کچھ سیکھ لیا ہے، یا پھر انہیں سکھا دیا گیا ہے، سمجھا بجھا دیا گیا ہے. جس طرح نواز شریف پہلے عسکری اداروں کے کچھ لوگوں کا نام لے رہے تھے، اب وہ نام نہیں لیتے، تو اشارے کنائیوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے سیاسی مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ خان صاحب کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ کر دیا گیا ہے کہ اب وہ اپنے سیاسی مخالفین کو نام لے کر برا بھلا نہیں کہیں گے؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نواز شریف اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئے ہیں یا خان صاحب نے اپوزیشن کو بخش دیا ہے. خان صاحب کے بس میں ہو تو اپنے سیاسی مخالفین کا اس دنیا میں آنا ہی غلط ثابت کر دیں. خان صاحب فرماتے ہیں کہ نواز شریف دور میں جو موٹر وے بنائی گئی تھی وہ درست نہیں تھی، اس سے ملک کا بڑا نقصان ہو گیا. موٹر وے 100 کلومیٹر لمبی بن گئی ہے، جس سے ترقی کا سفر بہت طویل ہو گیا ہے. اور اگر نواز شریف صحیح موٹر وے بنا دیتے تو ملک پہلے ہی ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو چکا ہوتا. اسی لیے ان کی حکومت اب صحیح موٹر وے بنا رہی ہے. یعنی وہ پرانا پاکستان جو بنایا تھا قائد اعظم نے وہ بھی صحیح نہیں تھا، تو خاص اب نیا پاکستان بنانے چل پڑے. اب جو پاکستان کی سڑکیں پچھلے حکمرانوں نے بنائی موٹر وے وغیرہ وہ بھی خان صاحب کو پسند نہیں آئی. تو خان صاحب نے یہ بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ انہوں نے نواز شریف سے زیادہ سڑکیں بنا دی ہیں. جس طرح کے پی کے میں وہ 300 ڈیم بنانے اور بلین ٹری لگانے کے دعوے کرتے رہے ہیں، تو اسی طرح انہوں نے اب سڑکیں بنانے کا دعویٰ بھی کر دیا کہ انہوں نے پچھلی حکومت سے 3 گنا زیادہ سڑکیں بنائی ہیں. اور 100 کلومیٹر طویل موٹر وے بنانے پر ان کا خیال یہ کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے اور نواز شریف پہ مقدمہ بننا چاہیے. اب موٹر وے بنانے پر جو نقصانات خان صاحب نے قوم کو گنوائے ہیں ان کی عظمت کو سلام کرنے کو جی چاہتا ہے. یہ وہی نقصان ہے جس طرح خان صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس کے نقصان گنوائے تھے، وزیر اعظم ہاؤس کی گائے اور بھینسوں کے نقصان گنوائے تھے، بڑی بڑی گاڑیاں رکھنے کے، بڑے بڑے بنگلے رکھنے کے نقصان گنوائے تھے، اور پھر بعد میں جو کچھ ہوا وہ سب کو معلوم ہے. لیکن وزیر اعظم کے دل میں قوم کا اتنا ہی درد ہونا چاہیے جتنا وہ اس وقت ظاہر کر رہے ہیں کہ بڑا نقصان ہو گیا، 100 کلومیٹر لمبی سڑک بن گئی اور پتہ نہیں لوگوں کی کتنا پیٹرول ضائع ہو گیا اور کتنا کچھ ضائع ہو گیا. تو اب خان صاحب سڑک کو ٹھیک ٹھیک بنائیں گے. اب خان صاحب جو خود کہا کرتے تھے کہ سڑکیں اور پل بنانے سے قومیں ترقی نہیں کیا کرتی، تو کیا ان سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ خان صاحب آپ تو کہتے تھے کہ سڑکیں اور پل بنانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، قومیں اس سے ترقی نہیں کرتی. آج آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پچھلی حکومتوں سے کہیں زیادہ سڑکیں بنا چکے ہیں. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ سڑکیں اللہ جانے کہاں بنائی ہیں. خان صاحب نے ایک اور معاملے میں قوم سے جھوٹ بول دیا ہے. جس طرح خان صاحب نے ماضی میں کئی اس طرح کی باتیں کی، آئی ایم ایف سے قرض لینے کی بجائے خودکشی کرنے کا اعلان کیا لیکن نہیں کی، اور قرض پر قرض لیے جا رہے ہیں. تو اب تو لوگ یہ بھی نہیں کہتے. خان صاحب اگر کسی بات سے پھر جائیں یا جو وہ کہتے تھے کہ میں نہیں کروں گا وہ کرنے لگ پڑے، تو اب اسے لوگ یو ٹرن کے نام سے بھی یاد نہیں کرتے. لوگ یو ٹرن کی اصطلاح بھی بھول گئے ہیں. تو خان صاحب کو موٹر وے لمبی بن جانے کا دکھ تو ہے، لیکن انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ قوم کو 3 سال سے انہوں نے مہنگائی اور بے روزگاری کی سولی پر ٹانگ رکھا ہے. پچھلی حکومت کے منصوبوں کی تختیاں اتار کر نئی لگا کر اس کا جتنا جی چاہے خان صاحب جو ان کے وزراء مشیر سب کریڈٹ لے لیں، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، زمینی حقائق، اس کو کیسے بدلیں گے؟ تو لگتا ہی ہو کہ جس طرح خان صاحب نے قوم کو ماموں بنا رکھا ہے، اسی طرح ان کے وزیر اور مشیر انہیں بھی ماموں بنا رہے ہیں. یعنی اس کی ٹوپی اس کے سر اور اس کی ٹوپی اس کے سر. پچھلی حکومتوں کے منصوبوں کی تختیاں اتار اتار کر نہیں لگانے سے آپ یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کام ہم نے کیا ہے، یا پھر یہ کوئی نقشہ ایسا بنایا گیا ہے جس کے اوپر سڑکیں سڑکیں نظر آتی ہیں اور وہ خان صاحب کو نظر آتی ہیں. یعنی عثمان بزدار کے بارے میں خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شہباز شریف سے زیادہ کام کیا ہے، لیکن وہ کام کسی کو نظر نہیں آتا. خان صاحب کو نظر آ جاتا ہے، کسی اور کو نظر نہیں آتا. تو 3 گنا سڑکوں کا معاملہ بھی کچھ اسی قسم کا لگتا ہے جو صرف خان صاحب کو دکھائی دے رہی ہیں، عوام کو تو نظر نہیں آ رہی. تو حکومت کا حال ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے ایک دیوار کو دھوپ سے چھاؤں میں منتقل کرنے کا سوچا اور چپلیں اتار کر دیوار کو دھکا لگانا شروع کر دیا.
تو کافی دیر دھکا لگاتے رہے, پیچھے سے کوئی چپلیں اٹھا کے لے گیا. اب صبح سے شام ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اب تو دیوار چھاؤں میں آ گئی ہے, تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو چپلیں بھی نہیں تھی, تو پسینہ پوچھ کر کہنے لگے کہ ہم نے دیوار کو چھاؤں میں منتقل کر دیا ہے اور اسے چھاؤں میں لاتے لاتے ہم بہت دور نکل رہے ہیں. تو کچھ یہی حال ہے اس ملک کی ترقی کا, ڈیموں کا, درختوں کا اور سڑکوں کا, کہ جس کو دھکا لگاتے لگاتے جو ہے وہی کی وہی کھڑی, لیکن خیال یہ ہے کہ بہت دور تک نکل آئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی. کہنے والے یہ کہتے ہیں, بلکہ حکومت کا دفاع کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہوتی تو لوگ سڑکوں پر ہوتے, عوام سراپا احتجاج ہوتے. اگر بے روزگاری ہوتی تو پھر لوگ روزگار مانگنے باہر نکلتے, اداروں کے سامنے کھڑے ہو کر احتجاج کرتے. اگر دھاندلی ہوتی تو سیاسی جماعتیں اسمبلیوں میں نہ بیٹھی ہوتی. اگر چینی مہنگی ہوتی تو لوگ چائے پینی بند کر دیتے, لوگ مٹھائیاں کھانا یا مٹھائیاں خریدنا بند کر دیتے. اگر آٹا مہنگا ہوتا تو روٹی مہنگی ہوتی تو ہوٹلوں میں کھانے والوں کی تعداد میں کمی ہو جاتی, لیکن ہوٹلوں پر تو ویسے ہی رش ہے. بجلی اگر مہنگی ہوتی تو لوگ اے سی کا استعمال بند کر دیتے. بجلی کی پیداوار میں یا بجلی کی ڈیمانڈ میں کمی ہو جاتی, پیداوار تو وہی ہے. لوگ اگر روشنیاں کم جلاتے کہ جی بڑی مہنگی بجلی ہے تو بجلی کم استعمال کرتے. لیکن ہو کیا رہا ہے, بجلی کی ڈیمانڈ تو روز روز بڑھ رہی ہے. مہنگائی کی وجہ سے یا بجلی قیمتوں میں اضافے کے بعد بھی بجلی کی ڈیمانڈ میں کمی کوئی نہیں آ رہی. گیس مہنگی ہوتی تو پھر لوگ لکڑی اور کوئلے کی خریداری کرتے, اس کی مانگ میں اضافہ ہوتا, اس کی لائنوں میں لگے ہوتے. اگر پیٹرول مہنگا ہوتا تو بقول خان صاحب کے موٹر سائیکلوں کی ریکارڈ فروخت نہ ہوتی, تو موٹر سائیکلوں کی فروخت میں تو اضافہ ہو رہا ہے اور گاڑیوں کی خریداری بھی بڑھ رہی ہے. ذرائع آمدن کم ہوتے تو کنسٹرکشن نہ ہوتی, نئے گھر نہ بنتے, نئی بلڈنگیں نہ بنتی. جس طرح آج کل ہائی رائز بلڈنگیں بن رہی ہے اور حکومت اس بات کا کریڈٹ لے رہی ہے کہ حکومت کی کنسٹرکشن کی صنعت بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے. تو اس طرح کی بے شمار لاجکس ہیں جو حکومت کے لوگ, حکومت اور ان کو لانے والے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں, اور وہ جو اس بات پر کھڑے ہیں کہ حکومت ناکام ہو رہی ہے, ناکام ہو چکی ہے, ڈلیور نہیں کر پا رہی, بلکہ اس کے سارے کام کاغذی ہے. ان کو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ حکومت ناکام ہوتی تو پھر سڑکوں پر دما دم مست کلندر ہو رہا. تو جب وہ نہیں ہو رہا, راوی چین چین لکھ رہا ہے, تو پھر یہ کہنا کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے یہ درست نہیں ہے. اگر ناکام ہے تو لوگ سڑکوں پر کیوں نہیں ہیں, احتجاج کیوں نہیں کر رہے, راوی چین کیوں لکھ رہا ہے, بازار کیوں کھلے ہوئے ہیں اور کیوں بھرے ہوئے ہیں. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں بازاروں میں بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور خریداری ہو رہی ہے, چیزیں مہنگی ہے تو لوگ چیزوں کو بائیکاٹ کیوں نہیں کر دیتے, پیٹرول مہنگا ہے تو گاڑی اور موٹر سائیکلیں کیوں خرید رہے ہیں, گاڑی خریدنے کے بجائے پیدل سفر کیوں نہیں کرتے, سائیکلوں پر سفر کیوں نہیں کرتے. بجلی مہنگی ہے تو پھر بجلی کا استعمال کم ہونا چاہیے, زیادہ بجلی استعمال کرنے سے بل بھی زیادہ آئے گا, بجلی کم استعمال کریں گے تو بجلی کی ڈیمانڈ میں کمی ہوگی. لیکن یہ سب کچھ نہیں ہو رہا, بجلی کی مانگ پہلے سے زیادہ بڑھ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کو بجلی چاہیے, سستی ہو یا مہنگی ہو. یہی مثال ہر مہنگی چیز کے حوالے سے دی جا رہی ہے, اور وہ تمام مسائل جو کہ عوام سے ریلیٹڈ ہے ان کے بارے میں جب بات کرے تو اس کے دفاع میں یہ ساری لاجک استعمال کی جا رہی ہے. یعنی حکومت اور اس کے چاہنے والوں کا, خیر خواہوں کا, یا وہ لوگ جو ابھی تک خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے, اور خود خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ بہت کچھ بدلنے والا ہے. ابھی وہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب نے گانا گایا کہ تبدیلی آ گئی ہے اور بہت کچھ چینج ہو گیا ہے, تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس قسم کی تبدیلی آئی ہے. تو مہنگائی کے حوالے سے حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ صرف اپوزیشن کا اور میڈیا کا پروپیگنڈا ہے, اور اپوزیشن لیڈر جن کا کام ہی حکومت کے اوپر الزام لگانا ہے یا حکومت کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے تو وہ الزام لگاتی ہے. اپوزیشن کا کام ہی حکومت کی مخالفت کرنا ہے اور اس کا کام حکومت کو آڑے ہاتھوں لینا ہوتا ہے, تو وہ لیتی رہتی ہے. لیکن جو حکومت کی ناکامیاں میڈیا گنوا رہا ہے
جو اپوزیشن بات کر رہی ہے اس کو حکومت نہیں مان رہی. حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ سارے مسائل، یہ ساری باتیں میڈیا کی پیداوار ہے، یعنی میڈیا کی ذہنی اختراع ہے. میڈیا جو چاہتا ہے وہ دکھاتا ہے، وہ ترقی نہیں دکھا رہا. حکومت اسے نہیں مانتی جو میڈیا بتاتا ہے، جو اپوزیشن بتاتی ہے. تو اپوزیشن اور میڈیا کو تو حکومت نے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے نزدیک مہنگائی، بے روزگاری، تباہ شدہ معیشت، زبوں خالی، برباد کاروبار، خارجہ تعلقات یعنی بدترین، قرضے، بدامنی اور تباہ اور برباد ہوتے ادارے جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کرپشن، بے تحاشا کرپشن، لوٹ مار، اکرما پروری اور عوام کی جیبوں پر اربوں روپے کے ڈاکے، یہ سب جائز سمجھ لیے گئے ہیں. کیونکہ جب یہ مان لیا گیا ہے کہ لوگ مطمئن ہیں، وہ تو باہر نکل ہی نہیں رہے، کوئی احتجاج ہو نہیں رہا، سیاسی جماعتیں سوئی پڑی ہیں، تو ہم وہ قوم ہیں جو 100 جوتے اور 100 پیاز کھاتی ہے لیکن اف نہیں کرتی. احتجاج کرنے کی بجائے الٹا یہ فرمائش کرتی ہے کہ جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھا دی جائے. تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. اسی قسم کی لاجکس کام کرتی ہے. جب احساس ختم ہو جائے تو اخلاقیات خود بخود دم توڑ دیتی ہیں. یعنی اگر آپ کی آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو پھر سیاہی اور اندھیرے کے علاوہ یا تاریکی کے سوا اور کیا نظر آئے گا؟ تو اس وقت جس کو نظر آ رہا ہے وہ تاریکی نظر آ رہی ہے. فوج یہ کہتی ہے کہ اس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، سیاسی معاملات میں فوج مداخلت نہیں کرتی. لیکن وفاقی وزیر داخلہ شیر رشید نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کوئی بھی سیاستدان یا سیاسی جماعت ایسی نہیں جس کے فوج سے رابطے نہ ہوں، اور کوئی بھی سیاستدان ایسا نہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی نرسری سے نہ نکلا ہو. تو اس کا مطلب تو یہ لیا جا سکتا ہے کہ شیر رشید یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ خان صاحب بھی اسی نرسری کی پیداوار ہیں جس نرسری سے نواز شریف یا دیگر سیاستدانوں کو پیدا ہونے کے تانے دیے جا رہے ہیں. تو شیر رشید کا یہ بیان فوج کے اس دعوے کی نفی ہے جس کے مطابق فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرتی. تو حکومت کے ایک اہم وزیر کا یہ اعتراف کہ فوج سیاسی معاملات میں انوالو ہے بنیادی طور پر ایک چارج شیٹ سمجھا جا سکتا ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ فوج کو بدنام کرنے کی کوشش ہے تو غلط نہیں ہوگا. اسٹیبلشمنٹ جو پچھلے کئی عرصے سے ایک کوشش کر رہی ہے کہ وہ خود کو نیوٹرل رکھنے کا تاثر قائم کرے، سیاسی معاملات سے الگ تلگ رہے، فوج پر یا اسٹیبلشمنٹ پر موجودہ بڑی بڑی سیاسی جماعتیں یہ الزام عائد کرتی رہی ہیں کہ انہوں نے 2018 کے الیکشن میں خان صاحب کو سپورٹ کیا تھا. تو یہ ان پر چھاپ لگ چکی ہے کہ 2018 کے الیکشن میں کوئی گڑبڑ کی گئی تھی اور اس گڑبڑ میں اسٹیبلشمنٹ انوالو تھی. تو اسٹیبلشمنٹ اس تاثر کو ختم کرنے کی ایک طویل عرصے سے کوشش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن اس کوشش کو خود حکومت کے لوگ مسلسل ناکام بناتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے کہ کیوں حکومت بار بار یہ ثابت کرنے پر تلی ہے کہ فوج سیاسی معاملات میں انوالو ہے، اور یہ کہنا کہ کوئی سیاستدان ایسا نہیں جو فوج کی نرسری سے نہیں نکلا. تو بنیادی طور پر اس کا مطلب یہ تاثر دینا ہے کہ خان صاحب بھی وہی انہی کی پروڈکٹ ہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ نادان دوست دشمن سے بہتر ہوتا ہے. تو شیر رشید نے ایک انٹرویو میں بہت اہم باتیں کی ہے، ذرا وہ کلپ دیکھ لیتے ہیں. اور سر ان کا ٹائم ختم ہو گیا ملک صاحب، مک گئی سواری، گڈی ٹر گئی ہے. شیخ صاحب ایک بات، مسئلہ صرف ٹی وی پروگرام ہے. ایک بات بتائیں ان کا مسئلہ الیکشن کے نزدیک کیا ہوگا؟ جس فوج کو یہ للکار رہے ہیں وہ اگر آنکھ کا ایک اشارہ کر دے تو آدھی نون لیگ جو ہے وہ سر کے بل، کیا کہتے ہیں، گھٹنوں کے بل لیٹی ہو. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لگے رہو، کوئی تھریٹ نہیں ہے بھائی. 4 سال لگ گیا. یہ عثمان بزدار کو کہتے تھے، میں کہتا ہوں پاکستان کا سب تو سے آپ کہہ رہے ہیں یہ بار بار فوج سے بات کر رہے ہیں، فوج بات نہیں کر رہی ان سے. دیکھیں میرا حلقہ بڑا حساس ہے. فوج رابطے ضرور رکھتی ہے، یہ اس کا کام ہے. دیکھیں فوج تو کبھی دروازے بند نہیں کرتی، لیکن ذمہ داری کا مسئلہ جو کرنا ہے وہ پھر ان کا ایک پوری اسٹریٹجیکل ان کے ڈیسیژن ہوتے ہیں. باقی ان کے ساتھ سارے آدمی رابطے میں چیلنج کرتا ہوں، مالک کے پروگرام میں چیلنج کرتا ہوں
دو چیلنج کرتا ہوں آپ کے پروگرام. ایک بندہ بھی بتائیں جس نے جو فوج کی نرسری سے اور جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار نہ ہو اور اس نے اس سے رابطے نہ رکھے ہوں. اور دوسرا آج کا چیلنج کرتا ہوں کہ تمام لوگ رابطوں میں ہوتے ہیں, تمام لوگ رابطوں میں ہیں, اور میری رائے یہ ہے, یہ خان صاحب کی رائے نہیں ہے, معذرت چاہتا ہوں, وہ مجھ پہ خفا ہوتے ہیں کئی مسئلے, کہ یہ رابطے رہنے چاہیے, ان کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو شیر رشید نے ایک نئی شندلی چھوڑ دی ہے, بلکہ نئی بات انہوں نے کوئی نہیں کی. وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ جی ایچ یو کے گیٹ نمبر 4 سے بہت سے لوگ نکلتے ہیں. تو اس بار پھر انہوں نے ایک بار فوج کو نشانہ بنایا. سوال یہ ہے کہ فوج جو بار بار خود کو سیاسی معاملات سے پہلو بچانے کی کوشش کرتی ہے, ان کو بار بار سیاست میں کون گھسیٹ رہا ہے؟ پچھلے دنوں جب اپوزیشن نے تحریک چلائی تھی اور بعض معاملات میں فوج پر انگلیاں اٹھائی تھی, تو یہ کہا گیا تھا کہ فوج کو سیاسی معاملات میں نہ گھسیٹا جائے. تو یہ بات کسی نہ کسی حد تک بہت سے کوارٹرز میں مان لی گئی تھی کہ فوج سیاست میں انوالو نہ ہو تو فوج کا نام نہیں لیا جائے گا. تو اس کے بعد سے پھر کچھ اہم شخصیات کے نام لیے جانے بند کر دیے گئے. اب پھر سے وہ معاملہ مجھے بھی لگتا ہے کہ ایک بار شروع ہو گیا. اب پچھلے دنوں یعنی 2-3 دن پہلے شیر رشید نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر انہیں نہ چھیڑا گیا تو وہ سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لیں گے. تو کہیں یہ بھی لگتا ہے کہ شیر رشید یہ سمجھ چکے ہیں کہ اب یہ کہانی ختم ہو رہی ہے. وہ کہانی جو 2018 کے الیکشن سے کوئی 1-2 سال پہلے شروع ہوئی تھی یا لانگ مارچ سے شروع ہوئی تھی, وہ کہانی اب اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے اور اس کے کردار اب اس میں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر شیر رشید یہ کہہ رہے ہیں یا انہیں یہ ڈر ہے کہ وہ ایم این اے نہ بنے یا ایم این اے نہ رہے, تو پھر جو بھی حکومت میں آئے گا وہ ان کا جینا محال کر دے گا. تو اسی لیے وہ این آر او مانگ رہے ہیں کہ اگر انہیں نہ چھیڑا گیا تو پھر وہ ریٹائرمنٹ لے لیں گے. تو انہیں اس بات کا بھی کہیں نہ کہیں شبہ یا امکان موجود ہے کہ اگلی حکومت خان صاحب کی نہیں ہوگی, اور جن کے سر پہ خان صاحب کی حکومت ہے وہ ان کو مسلسل انگیج رکھنے کے لیے ان کے بار بار نام لے رہے ہیں. تو اگر خان صاحب کی حکومت اگلی بار آ رہی ہوتی تو پھر شیر رشید کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ انہیں تنگ نہ کیا جائے. تو لگتا یوں ہے کہ شیر رشید آج کل کافی ذہنی کشمکش سے دوچار ہیں. وہ اپنی جان بھی چھڑانا چاہتے ہیں اور ایسی باتیں بھی کر رہے ہیں جن سے خان صاحب کو بھی سیاسی نقصان ہو سکتا ہے, اور ملک کے سب سے اہم ادارے یعنی قومی سلامتی کا جو اہم ادارہ فوج, جسے لوگ کریڈیبل مانتے رہے ہیں اور مانتے ہیں, 2-4 لوگوں کے آگے پیچھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن فوج کے بارے میں جو مجموعی رائے ہے وہ بڑی کریڈیبل رائے ہے. جب ان پر انگلیاں اٹھتی ہیں اور وہ لوگ جن کے لیے فوج نے بہت سارے اچھے کام کیے, فوج اگر عمران خان کو لائی تھی تو یقینی طور پر نیک نیتی سے لائی ہوگی. تو لگتا ہے شیر رشید آج کل کافی ذہنی کشمکش سے دوچار ہیں. وہ اپنی جان بھی چھڑانا چاہتے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں جن سے وہ خان صاحب کو بھی سیاسی نقصان ہو سکتا ہے اور ان طاقتوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے جنہوں نے ہمیشہ شیر رشید کو پروٹیکٹ کیا ہے. تو 2 بڑی اہم شخصیات نے 2 بڑے دھماکہ دار انٹرویو دیے. پہلے خواجہ آصف اور دوسرے ہیں چودھری نثار. دونوں کا تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ کے حوالے سے, اور دونوں جو ہے بہت ہی نمایاں عہدوں پر کام کر چکے ہیں. ایک وزیر داخلہ رہے ہیں, دوسرے وزیر دفاع بھی رہے ہیں, اور بھی اہم عہدوں پر رہے ہیں. دونوں کا جو انداز سیاست ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. الگ الگ انٹرویو ہیں, لیکن آپ کو میں دکھاتا ہوں. پہلے خواجہ آصف کا انٹرویو, اس کے بعد چودھری نثار کی بات کریں گے. یہ دونوں انٹرویو جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی جو ماضی کی سیاست ہے اور موجودہ سیاست ہے دونوں کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور بڑی دھماکہ خیز آپ کو گفتگو سنوائیں گے طلال چودھری اور جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان کے درمیان جو ڈیبیٹ ہوئی ماشاء اللہ کے حوالے سے اور سیاستدانوں کے طلبے چاٹنے کے حوالے سے, اس پر بات کریں گے. لیکن پہلے بات کرتے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں خواجہ آصف, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں کاشف عباسی کے ساتھ. پارٹی جو ہے نا وہ ایک ٹرانزیشن میں ہے. ایک جنریشن جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ فیڈ آؤٹ ہو رہی ہے اور ایک نئی جنریشن جو ہے وہ ایک جنریشن ایگزٹ کر رہی ہے, ایک انٹر کر رہی ہے. تو اس قسم کی کانٹرڈکشنز جو ہے نا بڑی نیچرل ہیں. میں آئی ایم ناٹ ورڈ اباؤٹ اٹ, مجھے اس میں کوئی جیسے میں نے کہا یہ ایک فطری بات ہے, ایک نیچرل بات. تو یہ ایک پوری جو جنریشن جو پرہیپس
اولڈ گارڈز آپ ان کو کہہ لیں, انہوں نے لاسٹ ڈچ جو بیٹل جو ہے نا, آئی تھنک وی ہیو, اگر لڑ لی ہے, کچھ نے میرا خیال لڑ لی ہے, اور کچھ جو ہے وہ ابھی لڑیں گے. میرا کچھ لڑنا نہیں چاہتے ہیں, کچھ لڑنا نہیں چاہتے. بالکل, آئی اگری ود یو. یہ ڈیفینیشن جو آپ نے دی ہے, یہ 3 کیٹیگریز میں لوگ ہیں کہ کچھ لڑنا نہیں چاہتے. بیکاز جو سیاست کے ڈھنگ جو ہے نا, اگر آپ سیاست اس کو کہہ سکتے ہیں, میں تو سیاست کہنے سے بھی گریز کروں گا, وہ بہت بدل گئے ہیں. ہماری جو 20-30 سال میں سیاست یا 40 سال میں سیاست جو ہے ڈیٹیریٹ ہوئی ہے. یہ گریٹ گیم بن گئی نا, کرسی کی گیم. یا بالکل بالکل بالکل, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیشنل ایشوز کی سیاست نہیں ہے, آنیسٹ سیاست بھی نہیں ہے, آنیسٹ سیاست بھی نہیں ہے, نیشنل ایشوز کی بھی سیاست نہیں ہے, کوئی نظریاتی سیاست نہیں ہے. یہ بہت زیادہ پرسنلائز ہو گئی ہوئی ہے, ذاتیات کے ارد گرد جو ہے نا ساری کی ساری سیاست جو ہے گھوم رہی ہے, which is very sad. دیکھیے, سابق وزیر نواز شریف اور ان کے قریبی ساتھیوں میں جو سب سے بڑی پرابلم اس وقت مجھے نظر آتی ہے, وہ اس سیاست کو ڈھونڈ رہے ہیں جو ماضی میں رہی ہے, جو رواداری کی سیاست تھی, یا جس میں کوئی سپیس لی اور دی جاتی تھی. یہ سیاست وہ ماضی میں کرتے رہے. اب دنیا کے اندر سیاست کے انداز بدل چکے ہیں, دنیا بدل چکی ہے, تو سیاست کے انداز بدلے ہیں. جن لوگوں نے سیاست کے انداز نہیں بدلے اور انہوں نے خود کو کنویں کا مینڈک بنا رکھا ہے, تو پھر ان کے ساتھ اس وقت یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے. پچھلے 3 سال سے پرانے سیاستدانوں کو جو مار پڑ رہی ہے, اب پرانے سے مراد یہ نہیں کہ جو پرانے ہیں حکومت میں یا حکومت کے باہر, بنیادی طور پر اپوزیشن کی بات ہو رہی ہے. جو حکومت میں ہے وہ تو ظاہر ہے زمانہ ساز ہے, اور انہوں نے خود کو ہمیشہ سیف ہیون میں رکھنا ہوتا ہے, تو وہ حکومت کے ساتھ حکومت کی چھتری میں جا چکے ہیں. لیکن جو نظریات کی سیاست کرتے ہیں, جو عوامی سیاست کرتے ہیں, وہ ماضی میں گم ہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ خان صاحب کے دور حکومت میں بھی سیاست ویسے ہی چلے گی جیسی وہ کرتے آئے ہیں. الیکشن ہوگا, اس کے بعد حکومت اپنا کام کرے گی, اپوزیشن اپنی پالیٹکس کرے گی, اور پھر اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کی پالیٹکس کے اوپر سوال اٹھائے گی. تو اگر خان صاحب یہی سب کچھ کرتے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ 2 بڑی سیاسی جماعتوں کو ناک آؤٹ کیسے کرتے. تو خان صاحب نے سیاست کا ماڈرن انداز اپنایا جو اگریسو ہے. دور جدید کی سیاست میں درمیانی راستوں کی گنجائش ہی نہیں ہے, بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ سیاست اور صحافت دونوں میں کسی درمیانی راستے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی. اب جو ایکسٹریم پوزیشن نہیں لیتا وہ مارا جاتا ہے. جیسے ٹرمپ, مودی اور خان صاحب کی مثال دی جائے تو یہ تینوں کا انداز سیاست ملتا جلتا ہے. جو ایک بار آپ کو بڑی بڑی باتیں کرنے سے کامیابی دلا دیتا ہے, آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جاتا ہے, لیکن یہ کوئی مستقل کامیابی نہیں. اگر آپ نے ڈیلیور نہیں کیا تو پھر آپ گئے, جیسے ٹرمپ گیا, اور نریندر مودی کی کشتی بھی اب ڈول رہی ہے. تو خان صاحب کا شہر بھی ٹوٹ چکا ہے, یہ نہیں کہ خان صاحب کا شہر کا جو ہے وہ موجود ہے. اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ خان صاحب جن کندھوں پر سوار ہو کر آئے تھے, یہ سب کو معلوم ہے, وہ کندھے اگر ہٹا لیں تو باقی تو دیوار پہ لکھا ہوا صاف نظر آ رہا ہے. اب اس کو آپ آئے بائے شائع کریں کہ نہیں وہی سیاست جو آپ کے زمانے میں ہوتی تھی وہی سیاست اس دور میں ہو جائے, تو یہ ذرا مشکل نظر آتا ہے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے, آگے بڑھتے ہیں. اور سابق وزیر داخلہ چودھری نثار گفتگو کر رہے ہیں, اور چودھری نثار ایک زمانے میں مسلم لیگ نون کا بڑا افیکٹو حصہ تھے, اور کچھ ماضی کی باتیں وہ کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں, سوال اور جواب دونوں سنتے ہیں. واچ پلیز. خان صاحب کہتے تھے کہ میں نے چودھری نثار علی خان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں آپ پارا سے آگے نہیں جاؤں گا, یہ سب کچھ. آپ نے پھر ان کو آپ پارا سے آگے کیوں جانے دیا پارلیمنٹ ہاؤس تک؟ صافی صاحب, میرے پاس بےہودگی کا علاج تو ہے کوئی نہیں, اور یہ چیز سچ اور جھوٹ میں تفریق ڈالنا کوئی مشکل ہے ہی نہیں. اس وقت کی آپ کلپس نکال لیں ٹی وی کی,
اس وقت کی اخبارات کے وہ نکال لیں. میں ایک قدم بھی پی ٹی آئی کو اور قادری صاحب کو ادھر سے آگے جانے کی اجازت دینے کے حق میں نہیں تھا جہاں میں نے دی، بلکہ میں نے پرائم منسٹر ہاؤس سے اٹھ کے میں نے جا کے ایف سی کو، رینجرز کو اور پولیس کو کہا کہ آپ آپریشن شروع کریں. میں پنجاب ہاؤس پہنچا تو پیچھے پرائم منسٹر نے یہ آپ نکالیں، جیو کے نکالیں کلپس. وزیر اعظم نے پی ٹی آئی اور قادری کو ریڈ زون میں داخل کی اجازت دے دی. میں نے تو اس پہ استعفیٰ دے دیا تھا. آپ فواد حسن فواد سے پوچھیں، میرے پاس اب بھی اس کا ریکارڈ ہے اس استعفے کا. میں تو ان کو آگے آنے کے حق میں نہیں تھا. یہ تو وزیر اعظم نے اجازت دی. اور ریکارڈ نکالیں، کسی بات نہ سنیں، نہ میری سنیں نہ جو بیہودہ لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کی بات سنیں. تو وزیر اعظم نے یہ کس کے ذریعے کیا؟ اپنے انٹیریئر سیکرٹری کے ذریعے؟ کیونکہ آپ انٹیریئر منسٹر تھے، آپ کے ذریعے کرواتے ہیں. نہیں، ان کے اپنے، مجھے نہیں پتا کہ ایم ایس کے ذریعے کیا یا سٹاف کے ذریعے کیا. انہوں نے پولیس کو اور ایف سی کو آپریشن سے روک دیا. آپریشن شروع ہو چکا تھا. یعنی معاملہ الٹ تھا، آپ ان کو نہیں آنے دے رہے تھے، میں ان کو نہیں آنے دے رہا. پرائم منسٹر نے آنے دیا، اس پہ احتجاجاً آپ نے استعفیٰ دیا جس کا ریکارڈ اب بھی میرے پاس ہے. اور میں نے فواد حسن فواد کو پنجاب ہاؤس بلا کے کہا کہ یہ میرا استعفیٰ ہے. مجھے اعتماد میں کچھ اور وہاں فیصلہ کرا کے آیا ہوں، میں ادھر پہنچا ہوں تو ایک اور فیصلہ ہو گیا، تو میں اس پہ استعفیٰ دینا چاہتا ہوں. اور استعفے میں ریزن بھی یہ تھا کہ میں ان کو آنے نہیں دے رہا تھا اور آپ نے، وزیر اعظم نے مجھے بائی پاس. استعفیٰ تو وہی تھا، بالکل اسی لیے تو تھا، اسی لیے تو میں نے استعفیٰ دیا. دیکھیں یہ بات حقیقت ہے کہ اگر نواز شریف اس وقت آپریشن کی اجازت دے دیتے جب طاہر القادری اور خاص صاحب لانگ مارچ کر کے اسلام آباد گئے تھے اور انہیں آبپارہ سے پیچھے روک لیا گیا تھا، تو بڑا خون خراب ہو جاتا. اور نواز شریف صاحب کو یہ اطلاع تھی کہ لانگ مارچ کے شرکا یہ چاہتے ہیں، بلکہ لانگ مارچ کو لیڈ کرنے والے چاہتے ہیں کہ حکومت سے غلطی کرائی جائے اور کچھ لاشیں گرائی جائیں. اگر لاشیں گر جاتی تو اس لانگ مارچ اور اس دھرنے کے مقاصد پورے ہو جاتے. تو نواز شریف صاحب نے انٹیلیجنس کی بنیاد پر، انفارمیشن کی بنیاد پر یہ آپریشن روک دیا. رینجر پولیس سب کی تیاری تھی. جو انصار اس حوالے سے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا تھا، لیکن سوال یہ کہ کیا یہ آپریشن نواز شریف سے پوچھ کر کیا گیا تھا؟ تو یہی وہ ہم نقطہ ہے جس کے اوپر اختلافات پیدا ہوئے تھے کہ نواز شریف صاحب کو اس بات کی بھی اطلاع نہیں تھی کہ آپریشن کی تیاری کر لی گئی ہے، بلکہ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ اس طرح خاص صاحب آ رہے ہیں اور آپ کے وزیر داخلہ آپریشن کریں گے اور اس کے نتیجے میں کوئی خدا نخواستہ خون خرابہ ہوگا اور لاشیں گرے گی. جب لاشیں گر جائے گی، اور اس کے لیے مولانا طاہر القادری تیار ہو کر گئے تھے اور یہ ان کی ذمہ داری تھی، اس لیے وہ اتنے اگریسو تھے اور وہ شہادت کے حوالے سے فضائل بیان کر رہے تھے. تو یہ سارا جو بیک گراؤنڈ تھا اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ کسی طرح لانگ مارچ یا اس کے ذریعے لاشیں گرائی جائے اور حکومت اس پہ گلٹی ہو، اور پھر یہ معاملہ جو ہے ظاہر ہے اگر خدا نہ خواستہ اس میں کچھ لوگوں کی موت واقع ہوتی تو یہ معاملہ آگے نہیں بڑھتا. اسی وقت نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ گر جاتی یا گرا دی جاتی یا اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی. تو بنیادی اس وقت منصوبہ یہ تھا، اور نواز شریف نے یہ کینسل کر کے، یعنی آپریشن کو منسوخ کر کے اس وقت یہ سازش ناکام بنا دی. اسی وجہ سے تو لانگ مارچ اور دھرنے کے وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے، جبکہ لانگ مارچ کے شرکا یعنی خان صاحب تو پارلیمنٹ میں کے اندر گھس گئے تھے اور پی ٹی وی کے اندر گھس گئے، اور یعنی کوئی ایسی سرکاری بڑی عمارت نہیں تھی جہاں تک ان کی رسائی نہیں تھی. تو حکومت نے اس معاملے میں ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی، بلکہ یہ اسٹینڈنگ آرڈر تھے کہ کسی کو ہاتھ تک نہیں لگایا جائے گا. تو یہ مناظر تو تاریخ نے محفوظ کر لیے کہ کس طرح لوگ فری وہاں پہ گھومے، کیونکہ اس کے اندر جو شبہ تھا کہ اگر آپ کی گورنمنٹ کے کچھ لوگ مل کر اپوزیشن کے ساتھ اس طرح کا کوئی وینچر کرتے تو الٹیمیٹلی الزام چودھری نثار پہ نہیں آنا تھا، یہ نواز شریف پہ آ رہا تھا کہ نواز شریف نے ظلم کیا ہے اور لوگ جو ہے وہ اس میں مر گئے. تو یہ اختلاف کی بنیادی وجہ اول تو یہ تھی نہیں جو چودھری نثار بیان کرے. اختلافات کی درجنوں وجوہات اور ہیں، جن میں بنیادی وجہ یہ تھی کہ نواز شریف کے خلاف جو سازشیں ہو رہی تھی اور ان سازشوں کے جو مرکزی کردار تھے ان کے بارے میں چودھری نثار جانتے تھے، لیکن چودھری نثار نواز شریف صاحب کو مسلسل یہ تسلی دیتے رہے کہ کچھ نہیں ہوگا، یہ سب جو ہے فارمیلٹیز ہے.
حتیٰ کہ وہ جب جے آئی ٹی میں جا رہے تھے اس وقت چودھری صاحب میں ڈرائیو کر کے لے جا رہے تھے، اس وقت بھی چودھری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ آئی واش ہے یا کچھ نہیں ہونے والا، وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے۔ تو یہ جو اعتماد چودھری صاحب بلڈ کرتے تھے نواز شریف کا، وہ نواز شریف کے پاس بہت سے آپشن موجود تھے، خاص کر جب وہ سپریم کورٹ چلے گئے تھے پاناما کیس کے حوالے سے، تو وہ نہ جاتے، وہ امیونٹی لے لیتے ایز اے پرائم منسٹر۔ ان کے پاس جتنے اختیارات تھے، ان کی گورنمنٹ تھی، ان کے پریزیڈنٹ ان کا تھا، پریزیڈنٹ کے پاس معافی کا اختیار تھا، تو اتنے اختیارات کے باوجود نواز شریف نے اعتماد کیا اپنے لوگوں پر، اور اس اعتماد کی وجہ سے انہیں خاصا نقصان پہنچا۔ تو آج جتنے لوگ بھی اپنی صفائیاں پیش کر لیں، لاکھ صفائیاں پیش کر لیں، لیکن جو حقائق ہے وہ بدلنے مشکل ہے۔ چودھری صاحب اچھے آدمی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان سے کچھ باتیں ایسی منسوب ہیں جن کو وہ ابھی تک اس طرح کلیئر نہیں کر پائے جو کرنی چاہیے، اور یہ باتیں انہیں وہ میڈیا پہ کلیئر کرتے ہیں جن سے کرنی چاہیے، ان سے وہ ہنوز نہیں کر پا رہے۔